شکریہ. سب سے پہلے میں اپریشیٹ کروں گا المکی مسلم ٹرسٹ کو جنہوں نے آج اتنا خوبصورت پروگرام آرگنائز کیا. کیونکہ میں بھی اسی ایریے کا رہنے والا ہوں جہاں پر المکی مسلم ٹرسٹ کام کر رہا ہے, تو مجھے اندازہ ہے کہ وہاں پر جو سوشل اکنامک سرکمسٹانسز ہیں, وہاں جو غربت کے حالات ہیں, وہاں جو باقی سارے کے سارے انڈیکیٹر دیکھیں تو وہ بہت ہی ولنریبل ایریا ہے. اور عموماً اس طرح کی جو انیشیٹو لیے جاتے ہیں وہ دیکھ کر بھی لیے جاتے ہیں کہ کن لوگوں کے لیے یہ شکر شم کر رہے ہیں. تو یہ بہت اچھا ہے کہ جو شمالی لاہور اور خاص طور پر تاجپورہ, اگر آپ جمیل صاحب ڈاکٹر جمیل صاحب جب آئیں گے تو بتائیں گے کہ وہاں کتنی زیادہ جگہ ہے جو کہ ڈائبٹیز کی ہے یا ہیپیٹائٹس کی ہے. ہزاروں 50,000 کے قریب تو وہاں صرف اسٹوڈنٹس ہے, باقی فیکلٹی ہے, ایڈمنسٹریٹو اسٹاف ہے. تو میری خواہش ہے کہ ہم المکی المدنی ٹرسٹ کا جو ایک پورا دائرہ کار ہے وہاں تک پھیلائیں, وہاں کے اسٹوڈنٹس کو انگیج کریں, ہم فنڈ ریزنگ کریں, وہاں کے جو پروفیشنل جو وہاں کا پوٹینشیل ہے, ایبلٹیز ہیں, اس کو ہم اس ٹرسٹ کے لیے یوٹیلائز کر سکیں. تو یہ میری طرف سے سر میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گا. صرف میں چھوٹی سی بات اور ایک اور بات ہے کہ یہاں پر عموماً کیا ہوتا ہے کہ لیڈر کی بات ہوتی ہے, لیکن ان کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ اتنے خوبصورت افراد کا مشتمل ہے. میں جب بھی جاتا ہوں تو مجھے سارے کے سارے ماشاءاللہ نیک, پرہیزگار, 5 ٹائم کے نمازی, اور وہ ساری مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کی بھی بہت زیادہ برکت ہے کہ چند ہی دنوں میں ان کی ٹیم نے وہ کارنامہ انجام دیے کہ کتنی زیادہ ڈائلسس کی مشینیں, اور ڈیلی کے حساب سے بی سی او جو مریض ہے وہ ڈائلسس ہوتا ہے, اور بڑا زبردست ان کا ماحول ہے, بہت ہائیجینک اور اپ ٹو دا مارک. اور سب سے بڑی چیز ہے کہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن اور ڈفرینٹ جو رجسٹریشن باڈیز ہیں وہاں سے بھی ان کو ویٹ کر دیا گیا ہے, اور اب یہ باقاعدہ بہت ایک سرٹیفائڈ طریقے سے آگے چل رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ یہ بھی انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ اسٹینڈرڈ کو بھی میٹ کرتے ہیں جو کہ ریکوائرڈ ہیں اس سینسٹیو کام کو کرنے کے لیے. میں صرف آخری بات یہ کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی بیماری ہو, یا تو اس کی وجہ کوئی نہ کوئی سائیکو سوشل اور ایموشنل پرابلم ہوتا ہے, یا پھر اس بیماری کے نتیجے میں آپ بہت زیادہ اس طرح کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں جس میں آپ ڈپریشن, انگزائٹی اور اس طرح کی جو ذہنی مسائل ہیں اور معاشی مسائل ہیں اس کا ظاہر سامنا کرتے ہیں. تو جہاں پر ہم ان کے میڈیکل ٹریٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, جہاں پر ان تمام فیسلٹیز کی اور اس کی بات کریں, تو وہاں پر میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا, اور اس ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے ہم کوشش بھی کریں گے کہ وہ تمام وجوہات, بنیادی وجوہات, جو کہ اس بیماری کی وجہ بنتی ہیں, اس پہ بھی کام کریں. لیکن ساتھ ساتھ یہ دیکھیں, نظر کچھ چیزیں تو نظر آ جاتی ہیں, جیسے یہاں جتنے بھی ڈاکٹر حضرات ہیں وہ آپ کے آرگنز پہ بات کر رہے ہیں, سمپٹمز پہ بات کر رہے ہیں, لیکن یہ جو سائیکو سوشل اور ایموشنل ایشوز ہیں یہ نظر نہیں آتے. یہ روح کے اندر وہ گھاؤ ہوتے ہیں جو کہ صرف چند لوگ ہی اس کو فیل کر پاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے امجد اسلام جیسا آپ نے کہا تھا نا کہ پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم ذات کو غم, دونوں ہی کو امجد ہم نے بچتے دیکھا کم. تو یہ کڈنی کا پرابلم, اس کے علاوہ بے شمار پرابلم ایسے جو کہ آپ کے سائیکولوجیکل اور ایموشنل ایشوز کی وجہ سے آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ٹرسٹ کے اندر ایک کاؤنسلنگ کا اور ایک سائیکو سوشل سپورٹ کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ قائم کیا جائے. کیونکہ جب انسان بیمار ہوتا ہے, وہ ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ دعا کریں کہ انسان کبھی کچہری کا منہ نہ دیکھے اور کبھی اسپتال کا منہ نہ دیکھے, کیونکہ اس کے بیچ میں آ کر انسان جو ہے نا تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو جہاں پر اس کے میڈیکل اسپیکٹس ہیں, جہاں پر جسمانی کمزوریاں اور جسمانی خرابیاں ہوتی ہیں, وہاں پر اس کے نفسیاتی اور جو آپ کے ذہنی مسائل ہیں وہ بھی بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ساتھ ساتھ ہم اس کے لیے بھی کوئی میڈیکل سوشل سروس پروجیکٹ, سائیکیٹرک کاؤنسلنگ اور جو ہمارے پروفیشنل سوشل ورکرز ہیں اس کو بھی انگیج کریں. اس حوالے سے میں اپنے جو ہمارے سینئر اسٹوڈنٹس ہیں ایم فل پی ایچ ڈی لیول کے اور بی ایس ماسٹر لیول کے, ہم آپ کے پاس انٹرنشپ کے لیے سب بھیج سکتے ہیں. وہ بلا معاوضہ آپ کے پاس کام کریں گے, آپ بالکل اور اپنی ایکسپرٹیز کو آپ کے حوالے سے یوٹیلائز کریں گے, اور اس کے علاوہ میں اور میری فیکلٹی بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ